السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں پاکستانی الیکشن کے بعد جو پاکستان کی اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ الیکشن کے بعد جو پاکستان کی کھیتی جو لگائی تھی فصل، کوئی بھی پارٹی نہیں ہے جو اس کثریت سے جیتی ہو کہ وہ وزیر اعظم یا صدر کیا یا کوئی بھی عہدہ میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ بعض علاقوں میں بالکل ان کو ووٹ نہیں ملے، اور نواز شریف اور زرداری کا بیٹا سارے اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہوا جس سے ڈر لگتا تھا۔ آج اس وقت سب پریشان ہیں، بالکل ان کے دماغ کان سن ہو چکے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، اور یہ دماغ اور کان اور سن ہوتے جائیں گے جب تک یہ ملک میں فرقہ واریت کو ختم نہیں کریں گے، یا ملک میں سے فساد ختم نہیں کریں گے، یا اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے۔ یہ اسی طرح دلدل میں پھنستے جائیں گے، کیونکہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے پاکستان میں، اور کوئی حکومت، کوئی چیف آف آرمی، کوئی پولیس کا آفیسر اس بات کی طرف آتا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ملک میں اتنا ظلم کر رہے ہیں بعض فرقوں کے اوپر، اور ان کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ ان کا بھی یہ ملک ہے، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو اس ٹائم کسی نے اس کے اوپر نہیں سوچا تھا کہ جو فرقے ہیں وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتے۔ بعد میں کیوں اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر کیا گیا، اور اس میں کیا راز تھے؟ راز یہی تھے کہ کچھ فرقے ایسے تھے جن میں اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ اگر وہ سامنے آ جاتے تو ان لوگوں کو اتنا لوٹ مار کرنے کا ٹائم کہاں سے ملتا۔ آج پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی آگے ہوتی، یہ لوگ نہیں سوچتے، کیونکہ ڈاکٹر عبدالسلام سر ظفر اللہ خان صاحب کے دور میں پاکستان کی جو پوزیشن تھی، یا احمد صاحب کے دور میں، وہ آپ لوگوں تاریخ میں جا کر دیکھیں۔ اگر آپ لوگوں کا دماغ کان کام کرتے ہیں، یا آپ کی سوچ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کی وجہ سے کتنی کمی محسوس ہوئی ہے، آپ ڈاکٹر عبدالسلام کے اوپر لگا لیں کہ پاکستان میں ایٹمی پلان یا ایٹم بنانے میں ساری ان کی جو تھی کوشش تھی، اور یہ ساری کوشش ڈاکٹر قدیر کو کیوں دے دی گئی؟ اور ان باتوں کو یہ ہمارے جو اوپر مسلط کیے جاتے ہیں وزیر اعظم یا صدر، وہ باہر کے ملکوں میں آ کر ان باتوں کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن جب پاکستان میں جاتے ہیں وہ مولویوں سے ڈرتے ہیں، اور پھر وہ منو کر جاتے ہیں اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر۔ لیکن باہر کے ملکوں میں جب وہ آتے ہیں تو وہ ان باتوں کو مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں جو ہوئی تھیں ہم لوگ ان کا کسارہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کی عوام بالکل سمجھ میں آ گئی ہے ان کو بات کہ یہ لوگ سب ڈرامہ بازی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی کوئی کثریت نہیں اس الیکشن میں۔ 2024 میں انہوں نے بہت زیادہ دھاندلی کرنے کی کوشش کی، ایک پارٹی پی ٹی آئی کو بالکل شٹیار لگانے کی، یا ان کو جو کہتے ہیں وہ نشان ان کا بھی لے لیا گیا، ان کو ملک میں اتنا دبایا گیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو جہاں بھی چانس ملا ان کو ووٹ دیے پی ٹی آئی کو۔ تو اب پاکستان کی عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو چور چکے کٹھے ہوئے ہیں ان کا اشر کیسے کرنا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیسے ہم لوگ بھاگیں ملک سے۔ کچھ لوگ تو فوائیں ڈال رہے ہیں کہ نواز شریف پاکستان سے بھاگ گیا ہے، اس کو پرائیویٹ طیارہ کوئی جو ہوتا ہے وہ لے کر گیا ہے انگلینڈ، کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن سچ کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اور میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ باتیں بھی نہیں نشر کی جا رہی اس وقت، اور یہ سارے اس وقت لاہور میں سر جوڑ کر کرسیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم لوگ کیا کریں۔ یہ تمہارے دماغ بالکل سن ہوتے جائیں گے،
تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی اگر تم لوگ کسی فرقے کے بارے میں یا کسی مذہب کے بارے میں اس طرح پریشرائز کرو گے یا اس کے بارے میں نہیں سوچو گے تو تمہارے دماغ جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دن تم لوگ سڑکوں کے اوپر گھومو گے اور لوگ تمہیں پتھر ماریں گے، اور وہ دن دور نہیں، بہت جلد آنے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ابھی سے بھاگ جاؤ، ورنہ پاکستان میں اب تمہارا صفایا ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں تمہاری تقدیر کی رسی کتنی ابھی ڈلی ہے، لیکن بہت برا حشر دیکھ رہا ہوں میں آنے والے وقتوں میں نظارے کہ پاکستان میں یہ جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں ان سب کا بہت برا حال ہونے والا ہے۔ اور یہ مولوی اس طرح دلدل میں دیکھ رہا ہوں پھنسے ہوئے کہ کیڑے بچھو ان کو لپیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بہت برا حال دیکھ رہا ہوں میں نظارے پاکستان کی، اور بہت ہی برا حال ہونے والا ہے ان کا۔ پتہ نہیں یہ پاکستان اب تک صرف نیک لوگوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، نہیں تو یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں اس وقت جو جس کی وجہ سے اس ملک کی جو ہے وہ یہ بچا ہوا ہے۔ اب جو انہوں نے کیا ہے ادھر کشمیر میں احمدیوں کی مسجد کو کے منارے گرائے، پھر اس کو اندر سے جا کے محراب کو توڑا، پھر اندر سے اس کو نقصان پہنچایا، پھر وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی گالیاں نکالیں، اور سنا کہ ایک جو ینگ لڑکا تھا جو سیکورٹی کر رہا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن ابھی صحیح اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں نشر ہوئی، لیکن جب بھی ہوگی تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ناظرین اپنے دماغوں کو کھولیں، ورنہ یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ ملک ہمارے کو کوئی نقصان ہو، لیکن وہ یہاں پر کام اچھی نہیں کرے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ، اور اپنے گرد و نواح اپنے پڑوسیوں کا، ساتھیوں کا جو بیمار ہیں ان کا ضرور خیریت لیجیے گا۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی سے آپ کو نوازے۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔